Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's lecture. Today we will discuss the topic: Does everyone have access to the courts? So, in this topic, we will try to understand whether all the citizens of India, especially in India, are given freedom to have access to the courts, or there are only few people who have access to the courts, or they can reach to the courts for justice. چلیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہندوستان میں سارے لوگوں کو یہ آزادی ہے، یہ فریڈم ہے، یہ حق ہے کہ وہ کورٹ میں اپنا کیس داخل کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کورٹ صرف کچھ لوگوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، یا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے؟ چلیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان پرنسپل آل سٹیزنز آف انڈیا کین access the courts in India. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. If any citizen believes that her rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. اگر کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلیں تو جتنے بھی لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، جو ہندوستان کے سٹیزنز ہیں، ان کے لیے کورٹس اوپن ہے. یعنی وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ جب بھی انہیں لگے کہ ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے یا کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے، تو وہ کورٹ میں اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. بھلے ہی وہ میل ہو یا فیمیل ہو، وہ رچ ہو یا پور ہو، وہ ایجوکیٹڈ ہو یا پھر الٹریٹ ہو، تو ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ کورٹ میں اپنا انصاف مانگ سکتا ہے. لیکن ریئلٹی میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے جو غریب لوگ ہیں وہ اس کورٹ کے جو کورٹ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. ریزن یہ جو کیس فائل کرنا یا جو لائر اپوائنٹ کرنا، لائر کو ہائر کرنا، یہ کافی ایکسپینسو ہے. یعنی اس میں بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جسٹس ہے دیٹس ایکسپینسو. وی کین سی جسٹس از ایکسپینسو ان انڈیا اسپیشلی فار دی پور. سو زیادہ تر لوگ پیسوں کے ڈر سے اور ٹائم ڈیوریشن کے ڈر سے کورٹس میں جاتے ہی نہیں ہیں. تو وی کین سے کورٹس آر ناٹ فار دیم. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے بہت سے غریب لوگ جو بیچارے غریب ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مشکل سے ہوتی ہے، تو وہ کیسے موٹی موٹی رقم، موٹے موٹے فی لائرز کو دیں گے، کہاں سے اتنا ٹائم نکالیں گے کہ روز یا ہفتے میں کورٹس کے چکر لگاتے رہیں گے، اور ساتھ ہی میں کتنے سالوں تک یہ کورٹ کا چکر چلتا رہے گا. تو ان کے لیے یہ جو کورٹس ہے دے آر میننگ لیس، دے آر یوز لیس. تو یہاں سیدھے سے پتہ چلتا ہے پھر یہ کچھ امیر لوگوں کے لیے ہی ہیں. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں ہے، لیکن ریئلٹی میں ایسا لگ رہا ہے. تو مطلب یہ کورٹس کو افیکٹو بنانا ہوگا. ضرورت ہے ایک اچھی ایڈمنسٹریشن کی، جہاں پہ جو کیس فائل کیا جائے اس کی ہیئرنگ بھی جلدی ہو اور اس کا رزلٹ بھی جلدی آئے. ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھار جنریشنز ختم ہو جاتی ہے لیکن کیس ختم نہیں ہوتا. تو اگر اس طرح سے جسٹس ملنے لگی تو پھر وہ جسٹس کسی کام کی نہیں. سو یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کریں گے: جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب زیادہ ٹائم لگتا ہے انصاف ملنے میں تو وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ نا انصافی ہے نا. یعنی انصاف پانے کے لیے مجھے نہ جانے کتنا ٹائم گھومنا پڑے گا، تو وہ تو میرے ساتھ نا انصافی ہے نا کہ مجھے وقت پہ انصاف نہیں مل رہا ہے. سو اس لیے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اب کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. لیگل پروسیجرز انوالو اے لاٹ آف منی اینڈ پیپر ورک ایز ویل ایز ٹیک اپ اے لاٹ آف ٹائم. پہلے میں نے کہا پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے اس میں، اور ساتھ ہی میں جو ٹائم ہے وہ کافی لگ جاتا ہے، کبھی جنریشنز ختم ہو جاتی ہے. فار اے پور پرسن ہو کین ناٹ ریڈ اینڈ ہوز فیملی ڈپینڈس آن ڈیلی ویج، the idea of going to court to get justice often seems remote. ایک ایسا انسان جو بیچارہ دن بھر کماتا ہے، شام کو فیملی کو کھلاتا ہے، مزدوری کر کے گھر چلاتا ہے، اس کے لیے کورٹس میں جانا
اس کے لیے کورٹس میں پیسہ وہ جو خرچ ہوگا وہاں پہ وہ کلیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بہتر ہے میں کیس ہی نہ کروں، تو پھر وہ اپنی جسٹس کو بیٹھتا ہے، وہ جسٹس اس کو نہیں ملتی ہے. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation جس کو سمپل میں ہم کہتے ہیں PIL to increase access to justice. 1980s میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک میکنزم تیار کیا، ایک سسٹم تیار کیا جس میں جو غریب لوگ ہیں یا کوئی بھی پرسن ہے اس کو ایک آسانی دی گئی ہے کہ کورٹ میں کیسے آپ اپنا کیس فائل کر سکتے ہو. ایک طریقہ یہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن، PIL داخل کرنا کورٹ میں. دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. تو 1980 سے پہلے ایک طریقہ تھا، اگر کسی پرسن کو کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے کسی دوسرے سے یا وہ کیس کرنا چاہتا ہے، اس کو خود ہی جانا پڑتا تھا کورٹ میں، لائر اس کو اپوائنٹ کرنا، لائر اس کو موٹی رقم دینا، پھر کیس تیار کرنا، پھر کورٹ میں پہنچانا. اس طرح سے غریب لوگ نہیں جاتے تھے. لیکن اب 1980s کے بعد جب پبلک لٹیگیشن یا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا، اس کے بعد کوئی بھی پرسن کورٹ میں PIL درج کر سکتا ہے. فار ایگزامپل میرے محلے میں کوئی عورت ہے جس کو روز پیٹتا ہے ہسبینڈ ڈاوری کے لیے، لیکن وہ بیچاری فائل نہیں کر پاتی ہے کیس. میں کیا کروں گا، میں اس کے بہاف پہ کورٹ میں PIL درج کروں گا، یہ کہہ کر کہ میرے پڑوس میں ایک ویمن ہے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یا کوئی ایسا گھر ہے جن کے بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں، تو انہیں اسکول نہیں جانے دیتی ہے سوسائٹی، یہ کیا کر کے یہ تو بیکورڈ ہے، انہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں فائل کیس کر سکتا ہوں، PIL درج کر سکتا ہوں کورٹ میں کہ میری سوسائٹی میں ایک فیملی ہے جس فیملی کے بچوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. یعنی کوئی بھی اب آرام سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپنی PIL درج کر سکتا ہے، اپنا یہ کسی سے بھی ریلیٹڈ کیس کو فائل کر سکتا ہے. The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as PIL. اب اگر کوئی پرسن ڈرتا ہے کہ بھائی میں کورٹ میں جاؤں گا، گواہی دینی پڑے گی، یہ سب، تو وہ کیا کر سکتا ہے، ایک سمپل سا لیٹر لکھ سکتا ہے یا پھر ایک ٹیلی گرام لکھ سکتا ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے نام. اس میں وہ شکایت لکھ سکتا ہے کہ میری پڑوس میں ایسا ہو رہا ہے، میری نیبرہڈ میں ایسا ہو رہا ہے، یا میرے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، یا میری ڈسٹرکٹ میں ایسا ہو رہا ہے. تو وہ بھی PIL سمجھا جائے گا. یعنی بہت ایزی ہے. پہلے جانا ہوتا تھا کورٹ، اب یہ سمپلی ایک لیٹر، ایک ٹیلی گرام کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں. Even the midday meal that children now receive in the government aided schools is because of the PIL. جو یہ مڈ ڈے میلز مل رہے آج بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں یا گورنمنٹ کنٹرولڈ سکولز میں، وہ بھی ایک PIL کا نتیجہ ہے. یعنی بہت سارے ایسے بچے تھے جو اسکول نہیں جا پاتے تھے کیونکہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ نوٹ بکس یونیفارم شو یہ کہاں سے لاتے. تو پھر اس کے لیے ایک PIL درج کی گئی کہ غریب لوگوں کے بچے ابھی بھی بیکورڈ ہے، انہیں فنڈامنٹل رائٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا. ان کی یہ پرابلم ہے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس، تو پہلے ان کی یہ پرابلم سالو کی جائے. چلیے دیکھتے ہیں کیسے. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. However, there are also court judgments that people believe work against the best interests of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments. تو دیکھیے یہاں پہ ہم PIL کی بات کر رہے تھے، مڈ ڈے میلز کی بات کر رہے تھے. تو مڈ ڈے میل جو ساؤتھ انڈیا میں سٹارٹ ہو گیا تھا سب سے پہلے،
تو تلنگانہ ایریا میں وہاں پہ لوگ غریب تھے، اسکول بچے نہیں جا پاتے تھے بیکاز آف دیٹ. تو پھر اسی طرح سے PIL درج کی گئی، تو کورٹ نے آرڈر دیا کہ بچوں کو ایک ٹائم کا کھانا ملنا چاہیے، ساتھ ہی میں جتنے بھی ان کو پڑھنے کے لیے چاہیے، جیسے یونیفارم ہوتا ہے، ان کی بکس ہوتی ہے، نوٹ بک ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسکول پرووائڈ کرے، یعنی گورنمنٹ پرووائڈ کرے. لیکن ہر حال میں جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں کورٹ کے، وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل کہیں پہ ایسے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، یعنی یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ ایسی سچویشن میں وہ ایک دوسرے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور لا بنانے کا اسٹیج وہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی پرابلم جو زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہے، کسی سوسائٹی کو ہوتی ہے، انہوں نے کورٹ میں کیس کیا، اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا، تو کبھی کبھار تو ایسی سچویشن میں لاز ہی بنائے جاتے ہیں نئے، اور تب جا کے پھر ان کا جو PIL ہے یا جو ان کا کیس ہے اس کو سالو کیا جاتا ہے. تو یہاں بات ہو رہی تھی ایکٹیوسٹس کی who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that recent judgments on evictions are far cry from earlier judgments. دیکھیں یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کی. پولیٹیکل ایکٹیوسٹس وہ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل یا سوسائٹی میں یا سوشل ایکٹیوسٹس جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں. ہندوستان میں ایسے نہ جانے کتنے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس پوری ہاؤسنگ سسٹم نہیں ہے، کھانے کے لیے برابر نہیں ہے. تو ان کے لیے گھر مانگے جاتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ گھر بنائے جائے یا ان کو شیلٹر دیا جائے ایٹ لیسٹ رہنے کے لیے. لیکن یہاں سے دوسری طرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ آرڈرز دیتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ جھونپڑ پٹیاں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. اوبیسلی جھونپڑ پٹیوں میں رہنے والے لوگ غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے وہی رہتے ہیں نا. لیکن ججمنٹس دیکھیے کیا ہے، ایک سائڈ سے ہم کہتے ہیں ان کو گھر دیا جائے، ان کو رہنے کی جگہ دی جائے، اور دوسری طرف سے ہم ان کی جھونپڑ پٹیاں ہٹانے کے آرڈرز دے رہے ہیں، اور یہ بھی کون دے رہا ہے؟ کورٹ. تو ایک دروازے سے کورٹ میں PIL درج ہو گئی، ان کو گھر دیا جائے، ان کو شیلٹر دیا جائے، ان کو کھانا پینا دیا جائے، اور دوسری طرف سے PIL درج کی گئی کہ ان جھونپڑ پٹیوں کو ہٹائیے، ہمیں ہوٹلز بنانے ہیں، ریسٹورنٹس بنانے ہیں، پارک بنانے ہیں، گولف کورسز بنانے ہیں، کچھ اور بنانا ہے. تو یہاں سے لگتا ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ابھی تک پورا ٹھیک نہیں ہے ہندوستان میں، ابھی بھی وہ پورا پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گورنمنٹس کو اسٹیپس اٹھانے ہوں گے، لوگوں کو اسٹیپس اٹھانے ہوں گے، تب جا کے یہ چینج ہو سکتا ہے. سو وائل ریسنٹ ججمنٹس ٹینڈ ٹو ویو دا سلم ڈویلر، سلم ہم بولتے ہیں جھونپڑ پٹیوں کو، ایز این انکروچر ان دا سٹی. ارلیئر ججمنٹس لائک 1985 اولگا ٹیلس ورسز بامبے میونسپل کارپوریشن had tried to protect the livelihoods of the slum dwellers. 1985 میں ایک کیس آیا تھا، میونسپل کارپوریشن، بامبے میونسپل کارپوریشن ایک سائڈ سے تھی اور دوسری سائڈ سے تھے اولگا ٹیلس جو جھونپڑ پٹیوں میں رہتے تھے. ان کو ہٹایا گیا اور پھر ہٹانے کی وجہ سے ان کے مار پیٹ بھی ہو گئی. تو پھر کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا کہ ان کے لیے جو ہے گھر بنائے جائے. تو اس طرح سے تب سے تھوڑی سی چینج آئی ہے، لیکن ابھی بھی جو جھونپڑ پٹیوں میں رہنے والے، چالز میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ابھی بھی پرابلم ہوتی ہے. یعنی کیسز تو فائل ہو رہے ہیں لیکن ان کا سلوشن جو سوسائٹی پہ نظر آنا چاہیے، سوسائٹی میں نظر آنا چاہیے، وہ ابھی نہیں آ رہا ہے. تو یہ کیس جو ہے ٹیلس ورسز بامبے میونسپل کارپوریشن 1985 اولگا ٹیلس، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی نوٹ بک سے کہ کیا ہوا تھا اس میں. اب لاسٹ پارٹ ہے اس پورے چیپٹر کا. Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. جیسا میں نے پہلے کہا، ایک بڑی پرابلم ہے جوڈیشل سسٹم میں ہندوستان میں کہ جو جسٹس ہے وہ وقت پہ نہیں ملتی ہے. کیسز کو کبھی کبھار تو جنریشنز ختم ہو جاتی ہے، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کو جس جرم کی سزا ملنی چاہیے اس سزا کے بغیر ہی وہ سزا کاٹتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پرسن پہ الزام لگا اس نے مرڈر کیا، جب تک مرڈر ثابت ہوگا تب تک اس کو 14-15 سال جیل میں ہو جاتی ہے، جبکہ اتنا ہی
جبکہ اتنی ہی سزا دی جاتی ہے اس پرسن کو جس نے مرڈر کیا ہو. تو اگر اس کو 15 سال بعد بولا جائے کہ آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا تو سزا کس بات کی اس کو ملے. تو یہ جو سالوں سال کیسز چلتے ہیں یہ بہت خطرناک پرابلم ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو فریز بولا تھا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب جسٹس وقت پہ نہ ملے، حق وقت پہ نہ ملے، تو سمجھ لیجیے وہ حق ہم کو نہیں ہے. So is often used to characterize the extreme extended time period that courts take. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislators as well as in protecting the fundamental rights of citizens. So, members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. تو خیر جیسا میں نے کہا بھلے ہی اس میں 100 خرابیاں ہوں لیکن ایک جوڈیشل سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے کنٹری کے لیے، اور ہندوستان میں بھی یہ جوڈیشل سسٹم کافی اچھا اسٹیبلش کیا گیا تھا. لیکن جو گورنمنٹس ہے، جو آج کا سسٹم ہے، جو آج کے لوگ ہیں، ان نے اس کو اتنا ڈیفیکٹیو بنایا کہ لوگ اب ڈرنے لگے ہیں کورٹ سے. تو ذرا سوچئے کبھی اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے آئی ول سی یو ان دا کورٹ، یعنی اس کو یقین ہے اس کورٹ پر. لیکن جب یہ کورٹ میں سچ میں پہنچ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے 10 12 15 سال لگ ہی جائیں گے، اور تب بھی یہ جسٹس ملے گی یا نہیں ملے گی وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو اینی ویز کانسٹیٹیوشن اسمبلی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا انہوں نے اچھا سسٹم ڈیوائز تو کیا تھا، اور یہ ڈیموکریسی کا ایک اچھا فیچر بھی ہے جوڈیشری. لیکن ضرورت ہے اس کو پراپرلی اسٹرکٹلی فالو کرنے کی، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لاز بنائے جس سے یہ جوڈیشری پوری طرح سے اچھا کام کرے، اور جتنا جلدی ہو سکے کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جائے، ان کی ججمنٹس دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پینڈنگ کیسز نہ رہے، اور اس کو ایکسپینسو نہیں بلکہ کوشش کی جائے کہ اس پہ کم خرچہ ہو. With this we have finished this chapter. Inshallah we will take the next chapter in next video. Till then, Allah Hafiz. Have a nice day.